بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ جو سانحہ موٹر وے ہے اس کا کیس ہم یہ کہہ لیں کہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے، عابد کی گرفتاری باقی ہے، لیکن جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ معاملہ ابھی باقی ہے، وہ ہے مظلوم کو انصاف ملنا۔ تو یہ انصاف ملنے کا ایک پروسیس ہے، یقیناً اس پروسیس کے تحت ہی انصاف ملے گا۔ اس میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت لگے گا، لیکن انصاف وہی جو ہوتا نظر آئے، مظلوم کو اس کی دہلیز پر فوری انصاف ملے، مکمل انصاف ملے، اس سے اچھا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ متاثرہ خاتون نے ان دونوں کو، شفقت کو اور عابد کو شناخت کر لیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ان دونوں کو شناخت کر لیا ہے۔ یہاں ایک سوال اور اٹھ رہا ہے اور وہ ہے 1000 روپے کے نوٹ کے معاملے کا، کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ خاتون جو ہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے بڑی اپیل کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کل جو ان کا انٹرویو نشر ہوا ڈاکٹر معید پیرزادہ کے پروگرام میں، اس میں بھی کہا تھا کہ وہ حمایت کرتے ہیں سرعام پھانسی کی، لیکن اس میں کچھ پرابلمز ہیں۔ جو یورپین یونین کی جو اسٹیٹس ہیں ان کی جانب سے پاکستان کو جو جی ایس پی اسٹیٹس ملا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس لیے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وہ جو کیسٹریشن ہے اس پر تو کم از کم جو ہے بات کریں گے کہ یہ ہونی چاہیے، اس کے وہ حامی ہیں۔ خاتون نے عمران خان صاحب سے، وزیراعظم صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مجرموں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے کم از کم انصاف یہی ہے۔ اس خاتون کا وزیراعظم عمران خان سے مطالبہ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، پی ٹی آئی نے انصاف کا وعدہ کیا ہے اور مجھے انصاف چاہیے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو سی سی پی او ہیں عمر شیخ صاحب، ان کے بیان پر بھی سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ عمر شیخ صاحب نے معافی مانگ لی ہے، لیکن خاتون جو ہے وہ اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں انہوں نے معافی مانگ لی، میں نے معاف نہیں کیا ہے، اور میں ان کے بیان سے جو ہے وہ شدید ہرٹ ہوئی ہوں اور ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خاتون نے جو باتیں کی اس حوالے سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ سی سی پی او نے میرے شوہر کی انٹیگریٹی پہ سوال کیا ہے، سی سی پی او نے میرے بارے میں بات کی ہے، غالباً میرے کردار کے بارے میں بات کی ہے، میرے بچوں کے بارے میں بات کی ہے۔ سی سی پی او نے، عمر شیخ نے میرے خاندان سے متعلق بات کی ہے۔ یہ ایکسیپٹیبل جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر خاتون نے ایک اور شکایت کی، یہ بڑی شرمناک شکایت ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ایس ایچ او ہے اس کے حوالے سے، اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے اسے شکایت ہے، اور وہ شکایت اس وقت کی ہے جب خاتون کا میڈیکل ہو رہا تھا۔ پھر اس خاتون نے کہا ہے کہ اس کے خاندان نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو، جب یہ اپنی اس پوری اسٹرگل میں تھے اقتدار میں آنے کی انتخابی مہم کے دوران، تو اس کے خاندان نے، اس کے شوہر نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میری فیملی، ہم پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، پی ٹی آئی کے حامی ہیں، ہم نے عمران خان کو تبدیلی کے لیے سپورٹ کیا ہے، اور اب تبدیلی یہ ہے میرے نزدیک کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا نظر آئے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی ہے اور یہ قیمت اب مجھے ساری زندگی چکانی ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ جو کسی بھی مجرم کو، ایسے مجرم کو جنسی صلاحیت سے محروم کرنے کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر قانون سازی ہو بھی رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا بھر میں مختلف ملکوں نے اسے اڈاپٹ کیا، ختم کیا، لیکن یہ جو کیسٹریشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ اس وقت دنیا بھر میں 3 ملکوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک ہو رہا ہے انڈونیشیا میں، ایک چیک ریپبلک میں اور ایک یوکرین میں۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں، انڈونیشیا میں اکتوبر 2016 میں یہ قانون بنا اور کیمیکل کیسٹریشن وہاں پر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو 2019 میں وہاں پہلی بار اس پر سزا دی گئی۔ جس شخص کو سزا دی گئی تو اس نے اس سزا کے بعد کہا کہ یا تو میری قید بڑھا دیں، مجھے سزائے موت دیتے ہیں، یہ سزا بہت سخت ہے۔ چیک ریپبلک میں یہ جو سزا ہے یہ سرجیکل طریقے سے دی جاتی ہے۔ 1996 سے یہ قانون بنا، 1996 سے، اور پھر سال 2000 سے 2011 کے دوران تقریباً 85 لوگوں کو یہ سزا وہاں پر دی گئی ہے۔ یوکرین میں 2019 میں یہ
قانون بنا وہاں پر کیمیکل کے ذریعے ہی سزا دی جاتی ہے، اور 18 سال سے 65 سال کی عمر کے افراد کو جو سیکس آفینڈر ہوتے ہیں انہیں یہ سزا دی جاتی ہے۔ نائجیریا میں سزا زیر غور ہے، اور وہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ 14 سال سے کم عمر بچوں کو جو نشانہ بنائے گا اسے یہ سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ سخت ترین سزائیں جو اس سلسلے میں سعودی عرب میں سر قلم کیا جاتا ہے، بھارت میں عمر قید دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چین میں سزائے موت دی جاتی ہے، نارتھ کوریا میں اس سلسلے میں جب سزا دی جاتی ہے تو گولی ماری جاتی ہے، ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے اور مجرم کو جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ افغانستان میں سر میں گولی ماری جاتی ہے۔ کئی ملک ہیں جہاں پر اس سلسلے میں سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی درخواست کی تھی کہ آپ مجھے خود بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ جو سزا ہے یہ سزا کیسی ہے۔ اس سلسلے میں ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ سزا دے دی جائے تو وہ جنونی بن کر بہت سے لوگوں کو، بہت سے کمزوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے ظلم کا، تو یہ جو ہے رائے کہ وہ ان کو زخمی کر سکتا ہے، ان کی جان لے سکتا ہے، وہ پھر پاگل ہو جائے گا ایسی سزا کے بعد، تو اس لیے ایسی سزا نہیں دینی چاہیے، سزائے موت ہی اس سلسلے میں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ مختلف اس سلسلے میں رائے ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ سخت سزا ہونی چاہیے اور عمل درآمد جو ہے وہ جلد ہونا چاہیے اور فوری انصاف اس سلسلے میں فراہم کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس معاملے پر بہت بات ہو رہی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اپنا دکھ درد اس معاملے پر، اپنی کرب کی کیفیت شیئر کر رہے ہیں۔ میں یہاں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، میرے دوست ہیں، نوجوان شاعر ہیں رحمان فارس، ان کی ایک نظم، اور یہ نظم جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ان حالات میں یہ نظم جو ہے ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ تو رحمان فارس اپنی اس نظم میں جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں ممکن ہے کہ آپ کو کچھ الفاظ جو ہیں وہ بہت سخت لگیں، آپ کو ایسا لگے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شاید یہاں شیئر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ دکھ کی، تکلیف کی ایک تصویر ہے، اس لیے میں اس تصویر کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ رحمان فارس نے لکھا ہے، گھوم رہے ہیں رالیں ٹپکاتے ظالم حیوان، رانوں میں لٹکائے اپنی وحشت کا سامان، ان کے ذہن میں روز و شب ہے صرف یہی ایک دھیان، کوئی عورت ہاتھ آ جائے زندہ یا بے جان، زندہ باد اے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس بستی کے لوگ تو بلی کو سہلاتے ہیں، ٹافی کھاتی چھوٹی بچی کو کھا جاتے ہیں، قبر سے مردہ عورت تک کو بھی لے آتے ہیں، اس بستی میں چکلوں جیسے ہیں اب قبرستان، زندہ باد اے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں بھکارن بھی آئے تو ہنس کر بولیں گے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا جسم ٹٹولیں گے، اور خیالوں میں اس کا ہر پردہ کھولیں گے، ایک سکہ دے کر مانگیں گے جسم کا ہر امکان، زندہ باد اے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو رحمان فارس نے یہ جو خیالات ہیں ان کا اظہار کیا ہے۔ ایک درندہ گرفتار ہو چکا ہے، ایک درندہ باقی ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1000 روپے کے نوٹ کا معاملہ کیا ہے۔ صرف فریحہ ادریس صاحبہ ایک واحد جرنلسٹ ہیں جو اس خاتون سے مسلسل رابطے میں ہیں، اور انہوں نے بات کی ہے، وہ خاندان جو اس خاتون سے وابستہ ہے اس خاندان سے رابطے میں ہیں۔ تو فریحہ ادریس صاحبہ بتا رہی ہیں کہ اس خاتون نے جب موٹر وے پولیس کو فون کیا اور بتایا کہ فیول ختم ہو گیا ہے، ان سے درخواست کی کہ فیول لیتے آئیے گا، تو اس نے ان سے کہا تھا کہ 1000 روپے کا فیول لیتے آئیے گا، میں اس کے بعد کسی نزدیک ترین پمپ سے یہ فیول ڈلوا لوں گی۔ یہاں جو عجیب ترین بات ہے جس پر شک کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان افراد کو جو عادی مجرم ہیں، جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، ریکارڈ موجود ہے، ان افراد کو کیسے پتا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ انہوں نے جاتے ہوئے 1000 روپے ڈیش بورڈ پر چھوڑ دیے، یا انہیں پتا تھا اور انہوں نے جاتے ہوئے ڈیش بورڈ پر اس گاڑی کے 1000 کا نوٹ ہی چھوڑا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو شک پیدا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مقدمے کا جو تفتیشی ہے، SHO ہے، اس سے بھی شدید شکایت ہے، وہ اس کیس کو خراب کر رہا ہے۔ اس بات کی بھی اس نے شکایت کے حکام سے اپیل کی ہے کہ اسے ہٹایا جائے اس کیس سے۔ ماہرین قانون اس پر اپنی رائے دیں گے کہ یہ جو متاثرہ خاتون کی ڈیمانڈ ہے
اس ڈیمانڈ پر کتنا عمل ہو سکتا ہے، لیگلی سپیکنگ میں اس پر کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، لیکن مورلی جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے، جتنا بڑا یہ دکھ ہے، جس انداز میں یہ ہوا ہے، جس انداز میں وہاں اس ویرانے میں ظلم کیا گیا ہے، اس کے بچوں کے پاؤں چھل گئے ہیں جب انہیں گھسیٹا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسے مجبور کرنے کے لیے مارا پیٹا گیا ہے، تو میں خود بھی یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ اس خاتون کی ڈیمانڈ جو ہے وہ میٹ کی جائے، اور ان مجرموں کو جو انجام ہے ان کا وہ وہی ہونا چاہیے کہ یہ اس ہائٹ تک پہنچیں، اور اس ہائٹ پر پہنچ کر ان کا انجام سب کو دور دور تک دکھ رہا ہو، دیر تک دکھ رہا ہو۔ اس سے کم کچھ نہیں اس کیس میں ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو۔